جناب محفوظ صاحب جو سلطان پور سے تشریف لائے، خوبصورت کلام اور بڑے ہی پیارے لب و لہجے میں آپ کے درمیان نغمہ سرا تھے۔ حضرات، ماحول محفل کا پورے طور پر تیار ہے۔ حضرات لیجئے بلا کسی تمہید کے میں پاکستان کی سرزمین سے آئے ہوئے ایک شاعر جناب آصف صاحب کو زحمت سخن دے رہا ہوں۔ جناب آصف صاحب آپ کے درمیان حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پرزور انداز میں ایک نعرہ حیدری کا جواب دے دیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ جتنا ذہنی طور پر نبی اور آل نبی کا مقام بلند ہے اتنی بلند آواز سے سارے صلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی اللہ۔ قبلہ اجازت ہے؟ انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے جشن مولا عباس۔ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ مودت فی القربہ کے پھول آپ کے دامن پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اہل بیت اطہار کو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے ان کو مانا ہے ان کے مقدس کردار کی وجہ سے۔ اگر مولا علی بھی رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے تو ہم مولا علی کو نہ مانتے، لیکن کیوں مانا؟ مقدس کردار کی وجہ سے۔ ہم موالیان حیدر کرار تخت و تاج و حکومت کو دیکھ کر کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اور غریبی کو دیکھتے ہوئے کسی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم تخت و تاج و حکومت کو دیکھتے ہوتے تو پھر فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن قبلہ ہم فرعون پہ لعنت کرتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، میرے نبی کا ہر کلمہ گو فرعون پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ لعنت کا حقدار اس لیے ٹھہرا کہ جو نہ تھا وہ بن بیٹھا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، جسے بات کی سمجھ آئی ہے تائید مولا میں ہاتھ اٹھانا۔ لعنت کا حقدار اس لیے ٹھہرا کہ جو نہ تھا وہ بن بیٹھا۔ تو پتہ چلا از روئے قرآن کہ جو نہ ہو وہ بن بیٹھے لعنتی ہے، اور جو لعنت نہ کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ بھائی سلامت رہو، آباد و شاد رہو، وقت بہت کم ہے، سلامت رہنا۔ میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ
اتحاد البین المسلمین کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر کسی تفریق مذہب کے شیعہ سنی مشترکہ اجتماع کے اندر اور ہر ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے زائرین کے اندر بڑے پیار و محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ نمرود خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہو، جتنے بھی زائرین بیٹھے ہو، اگر بات حق اور سچ کہہ رہا ہوں تو جس کا رزق کھاتے ہو اس رزق کو حلال کرنے کے لیے اپنا سر نہ ہلانا، تائید مولا میں ہاتھ بھی اٹھانا اور زبان سے تائید بھی فرمانا۔ فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ نمرود خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ شداد خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ مرزا احمد قادیانی نبی نہیں تھا، بن بیٹھا لعنتی ہے۔ میں بڑے پیار و محبت سے قبلہ نتیجتاً اسد بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں، جو خدا نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، ولی نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے، سید نہ ہو بن بیٹھے۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ۔ یہ میں اپنے بھائی ناظم منبر کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کیا۔ اب جن کا رزق کھاتا ہوں اس رزق کو حلال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، خلیفہ نہ ہو۔ ارے بھائی بولو تو صحیح، جی سمجھ آ رہی ہے؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، بن بیٹھے اللہم صلی۔ زائرین و عزام، اب وارثوں کے جشن میں آئے ہوئے ہو، جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہے، جتنے بھی زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، وارثوں کے جشن میں شرکت کرنے کے لیے ہم سب کو سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی غم ہو تو غم کے موقع پر اپنا ہو، پرایا ہو، عقیدے والا ہو یا نہ ہو، وہ اظہار تعزیت کے لیے آتا ہے۔ غم میں ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے۔ جو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہتا ہے، ذرا اپنے معیار سماعت کو بلند کرتے ہوئے جملے کو سماعت فرمانا۔ غم کے اندر اپنے پرائے، ہر کوئی اپنا بگانا، اظہار افسوس کے لیے آتا ہے، لیکن خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب تک گھر والے خود نہ بلائے۔ ہائے 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 ہائے، تب تک کوئی نہیں آ سکتا۔ باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس نے ہم سب کو بلایا ہے، ان کے امر سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور اتنے جلال والے میرے مولا عباس، اتنی عزت کے مالک، اتنی عظمت کے مالک، ہندوستان کا پرچم پاکستان کے اندر نہیں لہرا سکتا، پاکستان کا پرچم ہندوستان میں نہیں لہرا سکتا، عراق کا پرچم ایران میں نہیں لہرا سکتا، ایران کا پرچم عراق میں نہیں لہرا سکتا۔ میں اپنی گفتگو کو نتیجے کی طرف لے کے بڑھوں، یعنی کسی ملک کا بھی پرچم کسی دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتا۔ سلام ہمارے مرشد و پیشوا اور رہبر مولا غازی عباس کے علم کو، جو ہندوستان میں بھی لہرا رہا ہے، پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے۔ سارے مل کے جواب دو۔ بس بھائی توجہ یا علی مولا، بھائی بہت شکریہ، وقت کم ہے بھائی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔
عباس جن کے ذکر میں آئے، جب نور اللہ کی تجلی نے کلابیہ قبیلے کے ماتھے کے جھومر پر اپنی پہلی سرخی نمودار کی، پھر سننا شعراء کے لیے، اہل ادب حضرات کے لیے خصوصی توجہ کا طالب، جب نور اللہ کی تجلی نے کلابیہ قبیلے کے ماتھے کے جھومر پر اپنی پہلی سرخی نمودار کی تو سرور انبیاء کو اپنے احترام میں کھڑا پانے والی عظیم ہستی نے اس مانوس تجلی کو محسوس کرتے ہوئے امیر کائنات کو وصیت کرنے کے بعد قدرت کے ہاتھوں سے، قسمت کے دھاگوں سے جس کے لباس کو تیار کیا اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے مقام ہو پر، پھر سننا، بے شک خاموش بیٹھے ہو، یہ بھی روحانیت کی منزل ہے کہ خاموشی سے سنا جائے۔ شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے مقام ہو پر علی کے لہجے میں رسول اللہ سے بولنے والے مالک کن نے شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے مقام ہو پر علی کے لہجے میں رسول اللہ سے بولنے والے مالک کن نے اپنے نور کے نور کو زوفشانی کا اذن دیا تو امیر کائنات نے اس نور مجسم کو قرآن کی طرح ہاتھوں کی ریل پر اٹھائے ہوئے دنک کو شرما دینے والی شاداب و فرحاں حجاب قدرت کو یہ نوید دیتے ہوئے سنا، بابا دیکھے کتنا پیارا بھائی عطا ہوا ہے۔ حجاب اللہ کے حجاب کے ضامن کمرے بنی ہاشم کو مادر شفیع اسد جلی نے پروردگار وفا کو تعلیم حاضری دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا جب بھی جناب شریعت الحسین کے سامنے جاؤ تو اپنی آنکھوں کو، اب جب بھی جناب شریعت الحسین کے سامنے جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو قرآن صامت کی ریل کی طرح جوڑ کر قرآن ناطق کے حضور اس طرح جاؤ کہ تمہاری بصارت محاضرات عصمت کی سرحد زیارت کو عبور نہ کر پائے، تمہاری محاضرات عصمت کے سرحد زیارت کو عبور نہ کر پائے۔ باب الحوائج ہماری اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کائنات آپ تمام زائرین کا اس دربار میں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ جو میں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے شعراء، علماء اکرام، زائرین کی موجودگی میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے اپنا رزق معرفت آپ کے دامن پہ نشاور کیا، اسے آپ نے خوبصورت انداز میں قبول فرمایا۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔ مالک پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔